میں علی ظفر صاحب کو سن رہی تھی، میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے شو پہ، وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ریویو پٹیشن تھی اس کا صرف ایک پوائنٹ تھا، وہ یہ کہ جو ججمنٹ میں 2014 کے دھرنے کے بارے میں، پی ٹی آئی پیٹ کے دھرنے کے بارے میں آبزرویشنز تھیں کہ اس سے انہیں پبلسٹی بہت ملی، اس سے انہیں اختلاف تھا. تو انہوں نے تو اس طرح وضاحت کی ہے، میں نے ان کی ریویو پٹیشن پڑھی نہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے وہ کس حد تک سچ بول رہے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ انہوں نے بتایا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک پیراگراف تھا ججمنٹ میں جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کی نظر میں جو الیکشن کے لاز ہیں وہ میرلی کاسمیٹک ہیں، اور سپریم کورٹ نے تھوڑی سخت الفاظ میں کہا کہ جو آپ کی قانون سازی ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ جسے آپ پابند ہیں اس کو آپ کاسمیٹک نہیں کہہ سکتے. تو اس پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا. تو میرا خیال ہے کچھ جو ریویو پٹیشنز تھیں ان کی جو ایمبٹ تھی وہ بہت نیرو تھی، لیکن میں اس ججمنٹ کو رینا ایک مختلف پرسپیکٹو سے دیکھتی ہوں. میرا خیال ہے اس ججمنٹ کی جو اہمیت تھی جب یہ آئی 2019 میں، اس ملک میں جس طرح کی سیاسی سچویشن تھی، جس طرح ایک پورا نیریٹو تھا، اس ججمنٹ نے اس کو شیپ کرنے میں بہت مدد کی. بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ جو دھرنا تھا اس کے پیچھے کون تھا، میڈیا کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اس ملک میں جو ہم نے شروع سے دیکھا ہے جب سے یہ ملک بنا ہے کہ آپ کی کچھ مذہبی انتہا پسند جماعتیں وہ جب مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اکثر ان کے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، اس ملک میں انسانی حقوق کے لیے کتنا تباہ کن ہوتا ہے. اس ججمنٹ میں یہ سب چیزیں سامنے آ گئیں. پہلے تو ہم تو تبصرہ کرتے ہیں، ہم انالیسس کرتے ہیں، لیکن ایک اتھارٹی، ایک لیجٹیمیسی جو ایک ججمنٹ کے ذریعے ملتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور وہ اس ججمنٹ کی سب سے بڑی میرا خیال ہے سب سے سگنیفیکنس تھی. اور چاہے جو ڈائریکشنز ہیں وہ امپلیمنٹیشن ان پہ ہو نہ ہو، میرا خیال ہے وہ سگنیفیکنس اپنی جگہ رہے گی. ایز فار ایز دا ڈائریکشنز گو، میرا اس پہ بھی ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 17 کنکلوژنز دیے، ان کنکلوژنز میں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈائریکشنز نہیں ہیں، وہ ڈیکلریشنز ہیں. انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، کچھ چیزیں انہوں نے ری افرم کی ہیں کہ فوج کا سیاست میں کچھ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے فوج کو. انہوں نے پروٹیسٹ کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا ایمبٹ ہے، اس پہ وضاحت کی ہے. انہوں نے مزید جو آپ کی قوانین ہیں اس ملک کے، جیسے جو پیمرا کے قوانین ہیں، باقی قوانین ہیں، انہوں نے کہا ہے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو یہ جنرل نیچر کی ان کی کنکلوژنز ہیں. جو 4 میری نظر میں امپورٹنٹ ڈائریکشنز ہیں، سوری ایک اور چیز میں وضاحت کرتی چلوں، اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. اگر آپ اس کے الفاظ پڑھیں، to best ensure transparency and the rule of law, it would be appropriate to enact laws which clearly stipulate the respective mandates of the intelligence agencies. میری نظر میں یہ ڈائریکشن نہیں ہے، یہ ایک سجیشن ہے کہ it would be appropriate، کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی کہ وہ قانون سازی کرے. تو اس پہ اگر پارلیمنٹ کچھ نہیں بھی کرتی، آپ انہیں کنٹیمپٹ میں نہیں بلا سکتے کیونکہ یہ ڈائریکشن نہیں ہے. میری نظر میں یہ ایک سجیشن ہے. سب سے اہم جو ڈائریکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی یہ کہ فیڈرل پروونشل گورنمنٹس مانیٹر کریں ان کو جو نفرت، انتہا پسندی اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان اکارڈنس ود لا. تو جو قوانین آلریڈی ہیں ان پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن کریں، اور صرف انہوں نے یہ جنرل نیچر کی ہے کہ جب بھی کوئی انتہا پسندی پھیلائے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پولیس کو SOPs بنانے چاہیے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ پروٹیسٹ کو کس طرح رسپونڈ کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے پھر سے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم SOPs بنائیں، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بنانا چاہیے. اور ایک اور جو اہم جس پہ بات ہوتی ہے کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان اور دا ریسپیکٹو چیفس آف دا آرمی، دا نیوی اینڈ دا ایئر فورس آر ڈائریکٹڈ، یہاں ڈائریکشن ہے، ٹو انیشیٹ ایکشن اگینسٹ دا پرسنل who are found to have violated their oath. تو اب
اگر آپ نے تو اس وقت تھے جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف, آپ نے انہیں کہا ہے آپ ایکشن لیں ان کے خلاف جنہوں نے اوتھ اپنا وائلیٹ کیا ہے. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی اپنا اوتھ وائلیٹ کیا ہے, وہ ایکشن لیں گے, کیا اپنے خلاف ایکشن لیں گے. اکثر ایسے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں ایکشن کا مطلب ہوتا ہے سسپینڈ کر دیں, ٹرانسفر کر دیں. ملٹری ٹرائلز ہی ہوتے ہیں, عام عدالتوں میں اوپن ٹرائلز تو نہیں ہوتے. تو ایکشن جو ہے وہ بھی ویگ چھوڑ دیا گیا ہے. سو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس ججمنٹ کو, اس کی سگنیفیکنس کو صرف ڈائریکشنز کی حد تک نہیں دیکھنا چاہیے. اگر یہ ڈائریکشنز امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں بہت اچھا ہوگا. یہ اہم چیزیں ہیں اس ملک کی, فنڈامنٹل چیزیں, نفرت, دہشت گردی, انتہا پسندی, ان اداروں کی مداخلت سیاست میں, ان کی حمایت کچھ سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں اور اس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں دیکھتے. لیکن اگر آپ ڈائریکشنز دیکھیں تو وہ کچھ حد تک ویگ ہیں, اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں بھی ہوتی تو یہ ججمنٹ پھر بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے, کیونکہ کیا ہو رہا تھا اس ملک میں 2017, 18, 19 میں, یہ بہت اچھی طرح سے سمرائز کرتی ہے اور ہمارے سامنے رکھتی ہے. صحیح. اچھا ریما, مجھے ایک چیز بتا دیجیے گا, جو 28 ستمبر کا آرڈر ہے اس میں آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے نوٹ کیا کہ پبلکلی کچھ سٹیٹمنٹس دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہم اس سے متعلق جانتے ہیں, تو ہم ایک موقع فراہم کرتے ہیں, اگر کوئی بھی اس سے متعلق کوئی حقائق, کوئی فیکٹس یا تفصیلات لانا چاہتا ہے تو وہ تحریری طور پر دے دے. اس کو آپ کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہیں, اور کیا یہ ریویو کا دائرہ بڑھا نہیں دے گا؟ علینا, یہ بہت دلچسپ بات ہے, کیونکہ میرا خیال ہے 29 سپٹمبر فرائیڈے کو ان پروسیڈنگز کے بعد شاہ زیب خان زادہ صاحب کے شو پہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے جو اس وقت پبلک ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اگر عدالت یا کوئی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ہو مجھے بلائے تو میں وہ سامنے رکھوں گا. وہ انٹرویو ان کا بہت اور وجوہات بھی ہیں جن کی بنیاد پہ بہت دلچسپ تھا, لیکن میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے. جو بات وہ اس دن شو پہ نہیں کر سکے لیکن وہ کہتے رہے میرے پاس ہے انفارمیشن, وہ آ کے سپریم کورٹ کے سامنے رکھتے, تاکہ اگر کچھ ریکارڈ میں ایرر ہے تو اس کی درستگی ہو جائے, اور اگر کچھ مسنگ انفارمیشن ہے تو وہ بھی ہمیں مل جائے.